ہوا کی تیز سرسراہٹ کی آواز میرے کانوں میں آنے لگی، بارش کی کچھ بوندیں میرے چہرے پر گریں، مجھے ہوش آنے لگا۔ میں بہت دیر تک اٹھنے کی کوشش کرتا رہا مگر میرے حواس مکمل طور پر بیدار نہ ہو سکے۔ کافی دیر میں اسی حال میں رہا، اچانک میرے کانوں میں ایک مانوس آواز آئی، عبداللہ اٹھو، جلدی کرو۔ یہ میرے ہمدم دیرینہ، میرے یار غار کی صالح کی آواز تھی۔ اس کی آواز نے مجھ پر جادو کر دیا اور میں ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کہاں ہوں؟ یہ میرا پہلا اور بے ساختہ سوال تھا۔ تم بھول گئے، میں نے تم سے کہا تھا، قیامت کا دن شروع ہو گیا ہے، اسرافیل دوسرا سور پھونک رہے ہیں۔ اس وقت اس کی صدا بہت ہلکی ہے، ابھی اس کی آواز سے صرف وہ لوگ اٹھ رہے ہیں جو پچھلی زندگی میں خدا کے فرمانبرداروں میں سے تھے۔ اس نے میرا کندھا تھپکتے ہوئے کہا، اور باقی لوگ؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تھوڑی ہی دیر میں اسرافیل کی آواز بلند ہوتی چلی جائے گی اور اس میں سختی آ جائے گی۔ پھر یہ آواز ایک دھماکے میں بدل جائے گی۔ اس وقت باقی سب لوگ بھی اٹھ جائیں گے مگر وہ اٹھنا بہت مصیبت اور تکلیف کا اٹھنا ہوگا۔ ہمیں اس سے پہلے ہی یہاں سے چلے جانا ہے، اس نے تیزی سے جواب دیا۔ مگر کہاں؟ یہ سوال میری آنکھوں سے جھلکا ہی تھا کہ صالح نے اسے پڑھ لیا۔ تم خوش نصیب ہو عبداللہ، ہم عرش کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا بولا، پھر مزید تفصیل بتاتے ہوئے اس نے کہا، اس وقت صرف انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہی اپنی قبروں سے باہر نکلے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کامیابی کا فیصلہ دنیا ہی میں ہو گیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو بن دیکھے مان لیا تھا، اسے چھوئے بغیر پا لیا تھا اور اس کی صدا اس وقت سن لی جب کان اس کی آواز سننے سے قاصر تھے۔ یہ لوگ اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی نصرت اور اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ ان کی وفاداری اپنی مذہبی شخصیات، اپنے لیڈروں، اپنے فرقے کے اکابرین اور اپنے باپ دادا کے عقائد اور تعصبات سے نہ تھی بلکہ صرف اور صرف خدا اور اس کے رسولوں سے تھی۔ انہوں نے خدا پرستی کے لیے ہر دکھ جھیلا، ہر طعنہ سہا، ہر طعنہ سنا اور ہر سختی برداشت کی، اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار کو اپنی زندگی بنایا، خدا سے محبت اور مخلوق پر شفقت کرنے کے ساتھ زندگی گزاری۔ عبداللہ، آج ان لوگوں کے بدلے کا وقت ہے اور یہ ہے ان کے بدلے کا آغاز۔ صالح کی باتیں سنتے ہوئے میرے چہرے سے حیرت اور اس کے چہرے سے خوشی ٹپک رہی تھی، مگر میں تو جنت میں تھا اور صالح نے ہنستے ہوئے میری بات کاٹ کر کہا، میرے دوست، وہ برزخ کا زمانہ تھا، خواب کی زندگی تھی، اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے۔ جنت تو اب ملے گی۔ ویسے وہ بھی حقیقت ہی تھی، دیکھ لو، تمہاری اور میری دوستی وہیں پر ہی ہوئی تھی۔ میں اپنا سر جھٹک کر اسے دیکھنے لگا، کچھ میری سمجھ میں آ رہا تھا اور بہت کچھ سمجھنا ابھی باقی تھا، مگر اس لمحے میں نے اپنے آپ کو صالح کے حوالے کرنا زیادہ بہتر محسوس کیا۔ صالح سے میری دوستی اس وقت ہوئی جب میں نے موت کے بعد، یا زیادہ درست الفاظ میں فانی دنیا کے دھوکے سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ لوگ موت سے بہت ڈرتے ہیں مگر میرے لیے موت انتہائی خوشگوار تجربہ تھی۔ ملک الموت، عزرائیل کا نام، دنیا میں دہشت کی ایک علامت ہے مگر میرے سامنے وہ ایک انتہائی خوبصورت شکل میں آئے تھے۔ انہوں نے بہت محبت اور شفقت سے میری شخصیت یعنی میری روح کو میرے جسم سے جدا کیا۔ میرا جسمانی وجود جو سابقہ دنیا میں رہ گیا تھا، وہ میری اصل شخصیت کو انہوں نے اس نئی دنیا میں، جس کا نام عالم برزخ تھا، منتقل کر دیا۔ برزخ کا مطلب پردہ ہوتا ہے۔ ملک الموت کے ظاہر ہوتے ہی میرے اور پچھلی دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا جس کی بنا پر اس دنیا سے میرا رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری جدائی کے غم میں میرے اہل خانہ پر کیا گزر رہی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ میری تربیت کی بنا پر وہ خدا کی رضا پر صابر و شاکر ہوں گے۔ میں اپنی اصل شخصیت سمیت اب ایک نئی دنیا میں تھا۔ یہ برزخ کی دنیا تھی۔ اس نئی دنیا میں ملک الموت عزرائیل نے مجھے جس شخص کے حوالے کیا وہ یہی صالح تھا۔ اس کے ساتھ بہت سے خوش شکل، خوش لباس اور خوش گفتار فرشتے موجود تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں گلدستے، زبان پر مبارکبادیاں اور سلامتی کی دعائیں تھیں۔ مبارک سلامت کے اس ماحول میں وہ سب مل کر
مجھے یقین دلا رہے تھے کہ آزمائش کے دن ختم اور جنت کی عظیم کامیابی کے دن شروع ہو گئے۔ اس وقت صالح نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ برزخی زندگی کے آغاز پر میرے لیے پہلا انعام پروردگار ارض و سماوات کے حضور پیشی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ اعزاز ہر شخص کو نہیں ملتا۔ میرے لیے یہ خوشخبری جنت کی خوشخبری سے بھی زیادہ قیمتی تھی۔ ان سب کی معیت میں میرا سفر شروع ہوا۔ یہ نئی دنیا تھی جہاں فاصلے، مقامات، زمان، مکان کے ٹائم کے معنی اس طرح بدل گئے تھے کہ وہ الفاظ کے کسی جامع میں بیان نہیں ہو سکتے۔ میں مستی اور سرشاری کے عالم میں یہ سفر طے کر رہا تھا کہ ایک جگہ ہم روک دیے گئے۔ اعلان ہوا کہ زمین کے فرشتوں کی حد آ گئی ہے، سب یہاں رک جائیں۔ صرف صالح کو میرے ساتھ آگے بڑھنے کی اجازت ملی۔ عالم سماوات کا سفر شروع ہوا۔ جلد ہی ہم ایک اور جگہ پہنچ کر رک گئے۔ یہاں جبریل امین خاص طور پر میرے استقبال کے لیے آئے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگے، عبداللہ، تم مجھ سے پہلی دفعہ مل رہے ہو، مگر میں تم سے پہلے بھی کئی دفعہ مل چکا ہوں۔ پھر ہولے سے میرا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولے، آقا کے حکم پر کئی دفعہ میں نے تمہاری مدد کی تھی، مگر ظاہر ہے تم اس وقت یہ نہیں جانتے تھے۔ آقا کے لفظ سے میرے چہرے پر ایک روشنی پھوٹی جسے جبریل کے نورانی وجود نے الفاظ میں ڈھلنے سے قبل ہی پڑھ لیا اور کہا، آؤ چلو، میں تمہیں تمہارے انداتا سے ملاتا ہوں۔ نبیوں کے علاوہ یہ اعزاز بہت کم انسانوں کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس طرح بارگاہ احدیت میں پیش کیے جائیں۔ تم واقعی میں بہت خوش نصیب ہو۔ ہم آگے بڑھے تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا جس کا پوچھ لینا ہی مناسب خیال کرتے ہوئے میں نے جبریل علیہ السلام سے عرض کیا، کیا ہم سدرۃ المنتہا کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، جبریل امین نے جواب دیا، پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، تمہارے ذہن میں غالباً معراج والی بات ہے، وہ انبیاء کا رستہ ہے۔ انبیاء کی حضوری کے مقامات بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، پھر انہیں مشاہدات بھی کرائے جاتے ہیں۔ تمہارا راستہ بالکل الگ ہے، تمہیں صرف بارگاہ الوہیت میں سجدے کا اعزاز بخشنے کے لیے بلایا گیا ہے، اور غالباً تمہاری وجہ سے صالح کو بھی یہاں تک آنے کی اجازت ملی ہے۔ اس لمحے میں نے صالح کو دیکھا جس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ جبریل امین نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، خدا کی ہستی لامحدود ہے، اس کے مقامات بھی لامحدود ہیں۔ تمہاری دنیا میں ان مقامات کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو کچھ تم دنیا میں جانتے تھے وہ بہت محدود اور کم تھا۔ آج مرنے کے بعد تمہاری آنکھیں کھلی ہیں، اب تم وہ دنیا دیکھ رہے ہو جس کے کمالات کی کوئی حد نہیں۔ میں جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ واقعی جبریل امین کی سچائی کا ثبوت تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں کفر و نافرمانی کے حال میں نہیں مرا، وگرنہ آنکھیں تو اس وقت بھی کھلتیں، مگر جو کچھ دیکھنے کو ملتا وہ بہت زیادہ برا اور بھیانک ہوتا۔ جبریل امین کی معیت میں ہم مختلف مراحل طے کرتے ہوئے عاملین عرش کے قریب پہنچے۔ یہاں نور، رنگ اور روشنی کا ایک ایسا حسین اور لطیف امتزاج چھایا ہوا تھا جو بیان کی گرفت سے باہر تھا۔ حاملین عرش کے سر جھکے ہوئے تھے، چہرے پر خشیت کا اثر اور طمانینت کا نور پھیلا ہوا تھا۔ جبریل امین علیہ السلام نے بتایا، پروردگار کی برگاہ کا ہر حکم انہی فرشتوں کی وساطت سے نیچے جاتا ہے، اور نیچے والوں کا ہر فعل انہی کے ذریعے سے عالم کے پروردگار کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ میں قرب الہی کے اس مقام کو رشک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے بھی نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور لمحہ بھر کو ان کے چہروں پر مسکراہٹ آئی۔ میرا حوصلہ بڑھا، میں نے قدم عرش کی سمت بڑھائے۔ میرے روئیں روئیں سے اس ہستی کی حمد و ثنا بلند ہونے لگی جس سے ملنے کی خواہش میں ساری زندگی گزار دی تھی۔ پھر چلتے چلتے مجھ پر نہ جانے کیوں لرزہ طاری ہونے لگا۔ خدا سے ملنے کی شدید ترین خواہش پر اس کی عظمت کا احساس غالب آ گیا۔ اس لمحے مجھ پر اتنا شدید رعب طاری ہوا کہ میں گھبرا کر واپس پیچھے ہٹنے لگا۔ گرچہ عرش ابھی بہت دور تھا، مگر صاحب عرش کی عظمت کے احساس سے میری ہمت ٹوٹ گئی۔ مجھے لگا کہ اس لمحے میرا وجود کرچی کرچی ہو کر فضا میں بکھر جائے گا
شاید یہی ہوتا، مگر ایسے میں میرے کانوں میں جبریل امین کی آواز آئی، یہیں سجدے میں گر جاؤ، اس مقام سے آگے صرف انبیاء کرام جاتے ہیں۔ میں اور صالح دونوں سجدے میں چلے گئے۔ جسے بن دیکھے سجدہ کیا تھا، آج پہلی دفعہ اسے دیکھ کر سجدہ کیا تھا۔ دیکھا تو خیر کیا تھا، بس آثار دیکھ لیے تھے۔ یہ سجدہ کتنا طویل اور کتنا لذیذ تھا مجھے نہیں یاد۔ جس نے سورج کو روشنی کی ردا اور چاند کو نور کی قبا پہنائی، پھولوں کو مہک اور تتلیوں کو رنگ کا لباس پہنایا، تاروں کو چمک کا لہجہ اور کلیوں کو چٹک کی آواز عطا کی، آسمان کو رفعت کا تاج اور سمندر کو وسعت کا تخت بخشا، زمین کو زرخیزی کی نعمت اور دریاؤں کو بہاؤ کا حسن عطا کیا، اور جس نے انسان کو بیان کا وصف اور نزول قرآن کا شرف بخشا، اس کے قدموں میں گزرا ہوا ایک لمحہ ہفتے اقلیم کی بادشاہی سے بڑھ کر تھا، مگر اس لمحے کو تمام ہونا ہی تھا۔ حاملین عرش کی دلکش صدا بلند ہوئی، هو اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ اعلان تھا کہ صاحب عرش کلام کر رہا ہے۔ آواز آئی، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر سر سے لذیذ تر اس صدا میں وہ سحر تھا کہ میرا وجود سراپا گوش ہو گیا۔ میرا پورا وجود اور اس کی ہر قوت کانوں اور سماعت میں سمٹ آئی۔ میں مزید کچھ سننے کا منتظر تھا، مگر گفتگو میں ایک وقفہ آ گیا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ شاید اب مجھے کچھ کہنا چاہیے۔ جو پہلی بات میری زبان پر آئی وہ یہ تھی، مالک، زندگی میں یہی ایک حقیقت تو جانی ہے۔ میری یہ بات میرے اپنے کان بمشکل سن سکے تھے، مگر حاضر و غائب کے جاننے والے اور دلوں کے بھید پا لینے والے تک وہ پہنچ گئی تھی۔ جواب ملا، مگر یہ بات جاننے والا ہر شخص یہاں تک نہیں آتا۔ جانتے ہو عبداللہ، تم یہاں تک کیسے آ گئے؟ اس دفعہ میرے شہنشاہ کے لہجے کے جاہ و جلال میں اپنائیت کا رنگ جھلک رہا تھا۔ اس لیے کہ تمہاری زندگی کا مقصد لوگوں کو میرے بارے میں بتانا تھا، میری ملاقات سے خبردار کرنا تھا۔ تم نے میری یاد کو، میرے کام کو اپنی زندگی بنا لیا۔ یہ اس کا بدلہ ہے۔ آسمان و زمین کے مالک کی گفتگو اور آواز سنتے رہنا میری زندگی کی شدید ترین خواہش بن چکی تھی، مگر ایک دفعہ پھر مالک الملک اپنی بات کہنے کے بعد ٹھہر گئے۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرا رب مجھے بولنے کا موقع دے رہا ہے۔ میں نے عرض کیا، کیا میں آپ کے پاس یہاں رک سکتا ہوں؟ مجھ سے کوئی بھی دور نہیں ہوتا، نہ میں کسی سے دور ہوتا ہوں۔ میرا ہر بندہ اور میری ہر بندی جو میری یاد میں جیے وہ میرے پاس رہتا ہے۔ اور کچھ آخری بات سے اندازہ ہوا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں نے عرض کیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حکم کا وقت گزر چکا ہے، اب تو تمہیں حکمران بنانے کا وقت آ رہا ہے۔ فی الحال تم واپس جاؤ، زندگی ابھی شروع نہیں ہوئی۔ میں نے چلتے چلتے عرض کی، آپ قیامت کے دن مجھے بھولیں گے تو نہیں؟ میں نے اس دن کی وحشت اور آپ کی ناراضگی کا بہت سن رکھا ہے۔ فضا میں ایک حسین تبسم بکھر گیا، کھنکتے ہوئے لہجے میں صدا آئی، بولنے کا عرضہ تم انسانوں کو ہوتا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، تمہارا مالک، تمہارا رب کچھ نہیں بھولتا۔ رہا میرا غصہ تو وہ میری رحمت پر کبھی غالب نہیں آتا۔ تم نے تو زندگی بھر مجھے امید اور خوف کے ساتھ یاد رکھا ہے، میں بھی تمہیں درگزر اور رحمت کے ساتھ یاد رکھوں گا۔ لیکن ایک لمحے کے شاہانہ توقف کے بعد ارشاد ہوا، تمہاری تسلی کے لیے میں صالح کو تمہارے ساتھ کر رہا ہوں، یہ ہر ضرورت کے موقع پر تمہارا خیال رکھے گا۔ یہ تھی میری اور صالح کی پہلی ملاقات کی روداد اور اس کے میرے ساتھ رہنے کی اصل وجہ۔ عالم برزخ میں میری زندگی جسم کے بغیر تھی، اس میں میرے احساسات، جذبات، تجربات اور مشاہدات کی کیفیت ویسی ہی تھی جیسی خواب میں ہوتی ہے، یعنی غیر مادی مگر شعور سے بھرپور زندگی جس میں مجھے ان نعمتوں کا مکمل احساس رہتا جو جنت میں مجھے ملنے والی تھیں۔ صالح میری خواہش پر وقفے وقفے سے مجھ سے ملنے آتا رہا۔ ہر دفعہ وہ مجھے نت نئی چیزوں کے بارے میں بتاتا رہتا اور میرے ہر سوال کا جواب دیتا۔
آہستہ آہستہ ہماری دوستی بڑھتی گئی۔ پھر آخری ملاقات میں اس نے مجھے بتایا کہ زندگی شروع ہونے جا رہی ہے، اور اب میں اس کے ساتھ میدان حشر کو تیزی سے عبور کرتا ہوا عرش کی طرف بڑھ رہا تھا۔